اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم 7ویں پارے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ تو 6 پارے کی آخری آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتاتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے ایمان والو، جو تمہارے بدترین دشمن ہیں، جو سب سے پیک پر ہیں، ان میں کون کون ہیں؟ یہود ہیں، اور کون ہیں؟ مشرکین ہیں۔ اور جو نصارہ ہیں وہ ان دونوں سے کم درجے کے ایمان والوں سے دشمن ہیں، اور کم درجے کی دشمنی رکھتے ہیں اور بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ان میں 3 صفات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں علم دوست علماء موجود ہیں۔ یہ کون سے نصارہ کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ان نصارہ کی بات کی جائی ہے جو حقیقت میں عیسائی ہیں، جو حقیقت میں اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اور دوسرا ان میں تارک الدنیا موجود ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی کیا ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو ان 3 صفات کے سبب جو عیسائی ہیں وہ ان کی دشمنی مسلمانوں سے باقی جو یہود اور مشرکین ہیں ان کے نسبت کم ہے۔ 7ویں سپارے کا آغاز ان ذیشان کلمات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی کے ہاں انہوں نے قرآن پڑھا۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو چونکہ نجاشی عیسائی تھا، اس کے ارد گرد علماء موجود تھے، راہب موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ قرآن سنا تو حق کو پہچاننے کے سبب ان کے آنسو بہنے لگے اور ان کی زبانوں سے جاری ہو گیا، اے رب، ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ان کے ساتھ لکھ لے ہمیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ آیت مبارکہ مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہماری کیفیت بھی ایسی ہوئی؟ کبھی قرآن سنتے ہوئے ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ جب سمجھ ہی نہیں آئے گا تو ہم اللہ کے احکام کو فالو کیسے کریں گے؟ ان پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کے لیے ان کا سمجھنا لازم ہے، ان کا علم ہونا لازم ہے۔ اس لیے عبادت علم کے بغیر ادھوری ہے، اور علم افضل عبادت ہے۔ قرآن سیکھیے۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں بھی وہ دن آئے جب ہم قرآن پڑھیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں اور ہماری زبانوں سے یہ کلمات جاری ہوں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم نے مان لیا۔ اور پھر جب انہوں نے مانا تو ماننے کے بعد ارد گرد دیکھا کہ لوگ جھنجھلا رہے ہیں، ان کے چہروں کے ایکسپریشن بدل رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ تم یہ کیوں مان رہے ہو؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے۔ یہ تو وہ لوگوں کو جواب دیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے ہمارے رب، نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہم تجھ سے یہ طمع کرتے ہیں، یہ لالچ رکھتے ہیں کہ تو ہمیں جنت میں داخل فرما اپنے صالح بندوں کی سنگت میں، ان کی صحبت کے ساتھ۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یہ شامل کر لینا چاہیے، اے اللہ، ہم تجھ سے یہ طمع رکھتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا۔ پھر جب وہ یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں تھام لیتی ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو، ان کی جزا کو ضائع نہیں کرتا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 89 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قسم کا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ کون سی قسم ہے جس پر تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا؟ وہ قسم جو لغو ہے، جو یمین غموس ہے۔ ہاں، اگر وہ جھوٹی کھائی تو وہ تمہیں جہنم میں ڈبو دے گی، جہنم میں غرق کر دے گی،
چونکہ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ توبہ ہے۔ اور جو یمین منعقدہ ہے، یعنی آنے والے کل میں آپ نے کسی کام کی قسم کھائی، اگر تو اسے پورا کیا تو آپ بری ہیں، اور اگر اسے توڑ دیا تو آپ حانث ہیں۔ تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ 10 مسکین لوگوں کو متوسط جو آپ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں ویسا کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اور کیا کرنا ہے؟ 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کپڑا پہنا دینا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، جو آج کل اپلیکیبل نہیں ہے۔ جس میں ان تینوں کاموں کی استطاعت نہ ہو وہ کیا کرے؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جو ان تینوں کاموں کی صلاحیت نہیں رکھتا، حیثیت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ 3 دن متواتر روزہ رکھے۔ اور یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسمیں کھا چکو، قسم کھانے کے بعد اللہ تاکید کر رہا ہے واحفظوا ایمانکم۔ ایسے ہی ہر بات پر قسم کھانا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ بہت بری بات ہے۔ فضول قسمیں کھانے سے بچیے، اور جب قسم کھا لیں تو اپنی قسم کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکو۔ اب آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، بے شک جوا اور شراب اور پانسے کے تیر اور بت، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطانی کام ہیں۔ فجتنبو، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو شخص ان کاموں سے باز نہیں آتا وہ ڈیفینیٹلی طور پر فلاح نہیں پا سکتا۔ اور فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ خمر کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب عقل کو ڈھانپ لیا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ عداوت پیدا ہوگی، اور پھر دشمنی کیوں نہ پیدا ہو۔ جب آپ کسی شخص کا محنت سے کمایا ہوا مال بغیر کسی محنت کے اس سے لے لیں گے تو وہ ظاہری طور پر تو آپ کو دے دے گا، لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے یقیناً بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اور جب تم شراب پی لو گے تو وہ شراب اور جوا تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا تم اس شراب اور اس جوئے کی محبت میں اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے؟ یہ کتنا پیارا انداز ہے، اور یہ ان کے لیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی شراب اور جوئے کے سبب اپنے مولا کو نہیں بھلا دیں گے، اس کی محبت کو پس پشت نہیں ڈالیں گے، اس سے غفلت نہیں برتیں گے۔ تو ہمیں چاہیے اس حکم کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جب ہماری عقل کے اوپر کسی بھی چیز کا خمار آ جائے، خواہ وہ اقتدار کا ہو، وہ نشے کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا ہو، ہمیں اس سے بچنا ہے، اور ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی محبت کی طرف بڑھنا ہے، اور اللہ کی محبت کو یاد رکھنا ہے کہ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ اے ایمان والو، جب تم حالت احرام میں ہوگے تو اللہ تمہیں آزمائے گا۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ آزمائش اب دیکھیں کس کو کہتے ہیں آزمائش؟ کہ وہ شکاری جانور جنہیں عام دنوں میں تمہیں ڈھونڈ کر محنت کر کے شکار کرنا پڑتا ہے، طلب کرنا پڑتا ہے، جب تم حالت احرام میں ہوگے تو وہ خود بخود تمہارے نیزوں کی زد میں سے گزریں گے، تمہارے ہاتھوں کی زد میں آئیں گے، لیکن وہ تمہارا امتحان ہوگا۔ میں دیکھوں من یخافہ بالغیب، کہ کون ہے جو مجھے دیکھے بغیر ڈرتا ہے۔ آج دیکھیں ہم فون چلا رہے ہوتے ہیں، مختلف ایسی چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں گویا کہ وہ ہمیں آزمائیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو کیا ہم یہ آنکھیں جن سے اللہ نے حرام دیکھنے سے منع کیا ان سے حرام کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ یہ آزمائشیں آتی ہیں، اور روز آتی ہیں، ایسی سینکڑوں آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے تو اس بات کا دھیان رکھا اور عمل کیا کہ مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے، مجھے اسے ڈرنا ہے، تو پھر اس شخص کے لیے اس کو جب وہ یہ احساس کرے گا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو میں بھی اسے یہ احساس دے دوں گا، اسے یہ شعور دے دوں گا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اس کے دل سے بزدلی چلی جائے گی، پھر وہ خیر بن جائے گا، سراپا خیر ہو جائے گا۔ اور فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے میرے بندو، جس نے ایمان لانے کے بعد حد کو پھلانگا اور حد سے بڑھ گیا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اے میرے بندو کل یستوی الخبیث والطیب، اچھی اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی، ہر چیز کو ایک ہی پلڑے میں مت تولتے جاؤ، اگرچہ بری چیز خبیث چیز بہت کثیر ہو جائے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی بے حیائی کی صورت میں فیشن عام ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو اس درجہ برا نہیں لگتا جتنا وہ پہلے دن برا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ان کی طبیعتوں میں رچ بس جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ ایک حرام کے عادی ہو جائیں تو وہ حرام حلال ہو گیا ہے، بلکہ وہ حرام ہی ہے۔ فاتقوا اللہ، اس سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، کیونکہ اس سے ڈرنے میں ہی تمہاری فلاح ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 100 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو میرے حبیب سے ایسی چیزوں کے متعلق مت پوچھو کہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اب یہ حکم ان کے متعلق دیا کہ جو پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں، میری ماں نے مجھے کن سے لیا ہے، اب یہ کتنی بڑی راز کی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت تھا، نکاح عجیب طرح سے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے سوال مت پوچھو کہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تم آزمائش میں پڑ جاؤ اور پھر تم پریشان ہو جاؤ۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو حلال کرنا اور حرام کرنا میرا اور میرے حبیب کا اختیار ہے، اس کا اختیار انسانوں کو نہیں ہے کہ وہ جس مرضی جانور کو یا جس مرضی حلال چیز کو جس کے لیے چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے چاہیں حرام کر دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، نہ اللہ نے کوئی بحیرہ بنائی ہے، نہ کوئی صاحبہ بنائی ہے، نہ کوئی وسیلہ بنائی ہے، نہ کوئی حام بنائی ہے۔ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ وہ 2 مرتبہ متواتر اونٹنی جنے تو اس کا دودھ مت دھونا، اس کا گوشت مت کھانا، اسے بتوں کے لیے خاص کر دینا؟ بتوں کے لیے خاص کرنا تو ویسے ہی شرک ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے لا تحرموا طیبات، لا تحرموا طیبات، میری حلال چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ اور حرام چیزوں کو حلال مت ٹھہراؤ۔ اور پھر جو خاص بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں آیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر کیوں کر رہے ہو؟ چونکہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا ہے، وہ یہ کیا کرتے تھے، ہم نے انہیں اسی حالت پہ پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب کیا تمہارے آباء و اجداد دلیل ہیں؟ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، انہیں کوئی ہدایت کا پتہ ہی نہ ہو، ہدایت تمہاری تک منتقل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں خود ہی ہدایت کا علم نہ ہو، ہدایت کی کوئی خبر نہ ہو، تو وہ اسوہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ اب جو شخص یہ آرگو کر رہا ہے اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ جہیز کا حکم نہیں دیا، یہ کیا ولور آ گیا ہے، یہ کہاں سے ناجائز رسمیں تم نے داخل کر لی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں۔ اب دلیل دینے والا جو انہیں قائل کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس پہ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم نے اپنا سوچنا ہے، اپنا، اس کا تم سے حساب نہیں ہوگا۔ ہاں تم سے یہ حساب ضرور ہوگا کہ تم نے اسے بتایا کہ نہیں بتایا۔ جب تم نے اسے بتا دیا، اب اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس چیز کا جواب دے وہ خود ہوگا، نہ کہ تم۔ اگر وہ گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی سے نہیں نکلتا تو اس کا جواب تمہیں نہیں دینا۔ اور پھر جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وصیت کے متعلق بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، جب تم وصیت لکھوانا چاہو تو پھر 2 عادل لوگوں کو گواہ کر لو تاکہ وہ وصیت میں کوئی گواہ ہو، جھگڑا پیدا نہ ہو۔ شروع اسلام میں وصیت کرنا فرض تھا، پھر جب اسلام نے انہیریٹنس کا لا دے دیا پھر یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اب صرف مستحب ہے، کوئی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، کوئی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 110 تا 111 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، ہم تو نہیں جانتے، تو علام الغیوب ہے، تو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے عیسیٰ میرے ان احسانوں کو یاد کرو، اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں نے جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا،
جب تم پنگھوڑے میں اور جوانی میں ان کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے پرندے کسی حیات بناتے اور میرے حکم سے اس میں پھونک مارتے وہ اڑنے لگتا، جب تم مادرزاد اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو، کوڑی کے مریضوں کو شفایاب کر دیتے میرے حکم سے، جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور پھر اس واقعے کا ذکر کیا جس کے سبب اس سورت کا نام المائدہ رکھا، کہ عیسائیوں نے کہا یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، ایسا کہ آپ کا رب یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے خوان نازل کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ مطالبہ سنا تو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن ایسے مطالبے نہیں کرتے، لیکن وہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں وتطمئن قلوبنا، کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمیں اور یقین ہو جائے کہ جو آپ لائے ہیں وہ حق ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اللہ نے خوان نازل کیا، لیکن ایک شرط ٹھہرائی اور فرمایا انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین۔ اگر اس کے نزول کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے تو میں انہیں ایسا عذاب دوں گا جیسا میں نے جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں عیسیٰ بن مریم سے پوچھوں گا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا ہم دونوں کو معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ عرض گزار ہوں گے سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری یہ مجال کہاں کہ میں ایسی بات کہوں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا بھی ہے تو تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں میں نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ عرض گزار ہوں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں عذاب دے تو تیری مرضی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات یا مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے، ایک بار پڑھا اس کو، بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے ساری رات۔ دیکھیے حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، گویا وہ عرض گزار ہیں یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو بخش دے۔ سورۃ انعام کا آغاز ہوتا ہے اور ان پیارے کلمات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ یہ سورت توحید اور رسالت سکھاتی ہے ہمیں، اور یہ کیا ہی پیاری صورت ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اسے پڑھیں، اسے سیکھیں، اس کا لطف لیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اندھیرے اور نور کو پیدا کیا، اور پھر کافر پھر بھی اس کا برابر کا ٹھہراتے ہیں، جبکہ اس کا ہمسر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری دنیا میں ٹھہرنا مقرر کیا، پھر قیامت کا دن مقرر کیا، پھر بھی وہ شک کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، تمہارے باطن کو جانتا ہے۔ اور مشرکین کا یہ شیوا ہے، اور منکرین کا یہ شیوا ہے، اور بدترین انسانوں کا یہ شیوا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو وہ اس میں غور و فکر کرنے کے بجائے اعراض کرنے لگتے ہیں، انکار کرنے لگتے ہیں، وہ اس کی کوئی اور وجہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے یہ گناہ کے سبب تم پر یہ مصیبت طاری ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو فلاں کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، یہ فلاں سبب سے ہو گیا ہوگا۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کیا کہیں یہ ہمارا شیوا تو نہیں ہے؟ اگر ہم بھی اس حالت میں مبتلا ہیں تو ہمیں فوراً سے توبہ کر کے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہیں چاہیے غور کریں، اس سے پہلی قوموں کو ہم نے اقتدار دیا، ایسا اقتدار جو انہیں نہیں دیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جب وہ باز نہ آئے اپنی نافرمانیوں سے تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ اور پھر کافروں کی ہٹ درمی کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ اے حبیب اگر ہم کرتاسن کسی کتاب کو کرتاس صحیفے کی صورت میں نازل کر دیں اور یہ ہاتھوں سے چھوئیں، پھر بھی کہیں گے یہ کہ یہ کھلا جادو ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا۔ اب اگر فرشتے کی صورت میں آئے گا تو انہیں نظر نہیں آئے گا، پھر کہیں گے ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہم اس کی بات کیسے مانیں، اس کو فالو کیسے کریں۔ اور اگر وہ فرشتہ انسان کی صورت میں آئے گا کہیں گے تو یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ یہ سب ان کی ہٹ درمیاں ہیں، ان کی ضد ہے۔ وہ یہ باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں،
بلکہ وہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہدایت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا، آپ ان سے پوچھئے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو کارساز بنا لوں؟ اللہ کے اللہ کون ہے؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا۔ وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اگر ایسا ہے تو میں ہرگز ایسا نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے حضور اسلام لانے والا، ایمان لانے والا بن جاؤں، اور میں ہرگز مشرکین میں سے مت ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی اس فلا کاشف لہ، اس تکلیف کو تم سے کوئی ہٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر ایک کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے، جب ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں، وہ ہر دھرمی سے حق کو رد کرتے ہیں۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش ہمیں لوٹا دیا جاتا، ہم اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، اگر ہمیں لوٹا دیا جائے ہم مومنین ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کاش بس کاش رہ جائے گی۔ آج وقت ہے، ہمارے لیے بھی وقت ہے، لمحہ فکریہ ہے، آج اللہ کی طرف آ جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ کاش کہیں ہمارے حصے میں آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا۔ قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، انہوں نے اپنا نقصان کیا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے آئیں گے۔ وہم یحملون اوزارہم، اور کتنا برا ہوگا وہ جو شرک لادے ہوئے لائیں گے، اللہ کی نافرمانیاں لے کے آئیں گے، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ اپنی کوتاہی پر افسوس کریں گے، لیکن وہ افسوس انہیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی، آپ صبر کیجئے، آپ پریشان نہ ہوں، یا آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ در حقیقت یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن بندے کو اختیار دے کر اللہ نے آزمایا ہے اور جزا و سزا کا نظام قائم کیا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان ہوں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ تمہاری طرح کی مخلوق ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے، لیکن تب انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اگر اللہ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک کیا کرتے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں از خود غیب جانتا ہوں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو ان کی خیانتوں پر مطلع کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا نہ ہی میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں،
میں تو فقط ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے ہیں، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ کا خاصہ ہے۔ نبی کے سارے امور اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ مشرکوں کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص کر دیں جس میں فقراء صحابہ جیسے صہیب، عمار، مقداد، بلال، عبداللہ بن مسعود آپ کے پاس نہ ہوں تو شاید ہم آپ کی بات پر غور کر لیں۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے دعوت حق کے لیے نہایت خواہش مند رہتے تھے۔ حضور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی اس خواہش کو پورا کر لیا جائے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے حبیب یریدون وجہ، جو صبح شام مجھے پکارتے ہیں، نہ دنیا چاہتے ہیں نہ آخرت چاہتے ہیں، فقط میرے سے ملاقات چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، اور انہیں کسی بھی لمحے اپنے سے دور مت کیجیے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور اس کے سوا خود انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکی میں ہے جو تری میں ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی پتا جو گرتا ہے زمین پر اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین میں جس دانے کو بویا جاتا ہے تاریکیوں میں اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور پھر اللہ ہر خشک و تر کو جانتا ہے، اور یہ سب لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ ان کی نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ یُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تو فرشتے جو ہمارے قاصد ہیں اسے موت دیتے ہیں اور کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہیں بار و بر کی ظلمتوں سے نجات دیتا ہے۔ یہ آیت اللہ ہم سے اقرار کروا رہا ہے، انسانوں سے اقرار کروایا جا رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ اقرار کرنے کے بعد بھی ہم اگر مصیبتوں میں پھنس جائیں تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں اللہ کے پاس آنے کی بجائے۔ یہ کیسا دوگلا پنا ہے، ہمیں اسے رکنا چاہیے اور اس آیت کو ورد کرنا چاہیے، بار بار ورد کرنا چاہیے۔ اللہ ہے ینجیکم من ظلمات البر والبحر، جو تمہیں خشکیوں اور تمہیں سمندروں کی اندھیروں سے، تاریکیوں سے، مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، جسے تم چپ کے پکارتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے، اگر وہ چاہے تو ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے سروں سے عذاب دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا بعض، یا تمہیں آپس میں بھڑا دے، لڑا دے۔ اللہ اپنی آیتیں تم پر پیش کرتا رہتا ہے، تم غور کرو، سمجھو۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب کہہ دیجئے کیا ہم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکاریں؟ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ نفع دینے پہ قادر ہیں نہ نقصان دینے پہ قادر ہیں، تو کیا ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پانے کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ عقل سلیم کبھی اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اور آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن سب فنا ہو جائے گا وہ کن فرمائے گا، سب اپنی وجود میں آ جائے گا۔ پھر آیت نمبر 74 تا 81 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کس طرح انہوں نے پریکٹیکل کر کے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، دیکھا رات آ رہی ہے، ستارہ نمودار ہوا، اور اس کو دیکھا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا کہا فلما افل قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد چاند نمودار ہوا، بازغا قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا قال لا لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، عرض کی اگر اللہ تم نے مجھے ہدایت نہ دی اے میرے رب تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا، سورج کو دیکھا بڑا ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا تو قوم کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا اے قوم انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔
میں اس سے بری ہوں۔ اور پھر عرض کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنی توجہ اس کے طرف کر دی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری خلقت میں غور کرو، کون ہے جو گٹلی اور دانے کو پھاڑ دینے والا ہے، ان کو درخت بنا دینے والا ہے؟ اللہ، میں ہوں۔ کون ہے جو تمہیں مختلف طرح کے پھلوں سے رزق دینے والا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتی ہے اور ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ابراہیم کے اسوہ کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔